السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَأَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کی مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ وصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھیں اللہم صلی اللہ وسلم سلام تعاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ واصحابہ كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضرات، حضرت سیدنا موسیٰ نبینا کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر شروع ہے۔ اس ضمن میں پچھلے جمعہ ہم نے سماعت کیا کہ حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، فرعون کے ہزار انتظامات کرنے کے باوجود بھی آپ اس خاکدان گیتی پر جب قدم رنجہ فرما ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ دائی جو اس وقت وہاں موجود تھی اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی، یہاں تک کہ جب فرعونی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو چونکہ جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مختلف روایات ہے کہ 3 مہینے اپنی والدہ کے پاس رہے، کسی نے 2 مہینے، کسی نے 1 مہینہ، کچھ غرض مختلف روایت۔ بہرحال جتنے دن آپ اپنی والدہ کے پاس رہے، نہ آپ کبھی روئے اور نہ ہی آپ کے طرف سے کسی کوئی اندیشہ ہوا کہ اب آپ کی خبر لوگوں کو ہو۔ لیکن بعض روایتوں کے مطابق 3 مہینے کے بعد آپ روئے اور آپ کی والدہ نے اس خطرے کو محسوس کیا کہ کہیں اب پڑوسیوں کو ان کی خبر نہ ہو جائے اور فرعونیوں تک بات نہ پہنچ جائے، اور بعض روایات کے مطابق آپ کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ اب فرعونیوں کو خبر ہو جائے گی، اور ایک روایت کے مطابق کہ جب فرعون کے نجومیوں نے اسے بتایا کہ وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس کے ساتھ نبی کی آمد ہوتی ہے، کوئی خاص بندہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، تو فرعون نے حکم دے دیا کہ اب ایک ایک بچے کو چن چن کر ڈھونڈ کر کے اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا جب آپ کی والدہ نے اس خطرے کو محسوس کیا تو ایک صندوق بنوا کر کے لائی،
اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا۔ اس صندوق میں آپ نے نیچے روئی بچھائی کپاس، اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیا اور اوپر سے اس کو اچھی طرح سے پیک کر دیا، بالکل سیل کر دیا تاکہ وہ کھل نہ سکے، کوئی اس کو کھول نہ سکے۔ اس طریقے سے اس کو آپ نے مضبوط پیک کر دیا، اس کے اوپر سے کچھ رنگ کچھ ایسی چیزیں لگا دی تاکہ کوئی اسے جلدی پہچان بھی نہ سکے کہ وہ یہاں ہے۔ بہرحال ادھر آپ کی والدہ نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اس تابوت میں ڈال کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بغیر انہیں دریائے نیل میں ڈالے بھی کر سکتا۔ وہ حفاظت کے لاکھوں ہزاروں کئی طریقے جانتا ہے۔ جب وہ کسی کو بچانا چاہے تو کئی راستے اور اسباب پیدا فرما دیتا ہے، لیکن رب کائنات جب بھی کوئی راستہ اختیار فرماتا ہے، کوئی طریقہ اختیار فرماتا ہے اور اس ہیلے اور اس تدبیر سے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کی علت چھپی ہوتی ہے، کیونکہ رب کے ہر کام میں حکمت ہے۔ رب کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ چاہتا تو اور بھی طریقوں سے بچا لیتا، جیسے ابراہیم علیہ السلام آپ غار میں رہے اور غالباً 3 سال تک رہے، مختلف روایت وہاں پر بھی ہے۔ بہرحال جب مفسرین فرماتے کہ آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کلام کر سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، خود سے کھا پی سکتے تھے، اس وقت آپ کی والدہ آپ کو غار سے نکال کر بستی میں لائی تھی۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت غار میں فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت چاہتا تو جہاں چاہتا فرما دیتا۔ اپنے حبیب کو جب تک چاہا اللہ نے مکے میں امان عطا فرمائے، اور جب چاہا تو اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ تو رب کائنات کے کاموں میں حکمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں چونکہ یہ بات بچپن سے پہلے ہی سے ڈال دی گئی تھی کہ جب تم اس بچے سے خوف محسوس کرو کہ لوگوں کو اس کے ہونے کی خبر ہو گئی ہے اور اس کے ہونے کو لوگوں نے جان لیا ہے، یا فرعون اب اس کو قتل کر دے گا، تب تم اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ یہ رب کی طرف سے الہام ہو چکا تھا۔ تو اب چونکہ آپ کی والدہ نے اس میں ڈال دیا، تو رب جو کہ ہزارہ حکمتیں جانتا ہے، یہاں اس حکمت کو اپنانے کی وجہ کیا ہے؟ رب نے یہ طریقہ کیوں اختیار فرمایا کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا جائے؟ کیوں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت چونکہ رب کائنات یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی دشمن کے ذریعے ان کی تربیت اور پرورش کروائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی قضا و قدر سب پر غالب ہے۔ چونکہ اس وقت فرعون نے یہ اعلان کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میری بندگی کرو۔ لوگوں کو اپنے حضور جھکا رہا تھا، لوگوں سے سجدے کروا رہا تھا۔ تو جب اس نے اپنے لیے سجدے کروائے، اپنی عبادت کروائی اور اپنے نام کے بت بنا کر کے لوگوں کے گھروں میں پہنچائے کہ اس کی بندگی کرو، پوجا کرو، پرستش کرو، تو رب کائنات نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا۔ اس کو یہ سبق دیا گیا، اس کو یہ سمجھایا گیا کہ فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے کہ تو سب سے بڑا رب ہے، تو سب سے بڑا جاننے والا ہے۔ سن، تجھے تو اتنی بھی خبر نہیں، تو اتنا بزدل ہے کہ ایک نو مولود سے تو پریشان ہے، ایک بچے سے تو ڈر رہا ہے کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا تو تجھے بچے سے ڈر ہے، تجھے اپنی موت کا ڈر ہے، تجھے اپنی سلطنت کے چھن جانے کا خوف ہے، تو کیسا خدا ہے؟ اپنے آپ کو جب خدا کہہ رہا ہے تو تیرے پاس اتنا بھی اختیار نہیں، تو تو ظالم ہے، تو تو جابر ہے، تو تو بہت بڑا بدبخت ہے، تو ایک بچے سے ڈر رہا ہے، تو نے اس ایک بچے کی وجہ سے ہزاروں بچوں کو ظلماً قتل کر دیا، تو ظالم ہے۔
رب کا کام انصاف کرنا ہے۔ رب تو رحم فرماتا ہے، جیسے رب اللہ تعالیٰ کی شان ہے الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان بڑا رحیم ہے۔ بندے گناہ کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو دیکھ کر بھی رب کائنات ان کی روزی کو نہیں روک دیتا، ان کی سانسوں کو نہیں روک دیتا، انہیں مہلت دیتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ ارے وہ خالق ہے، خالق حقیقی ہے، مالک کائنات ہے، مالک حقیقی ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کرے، لیکن اپنے بندوں پر کتنا مہربان اور کتنا کریم ہے کہ لوگوں کو مہلت دے دیتا ہے۔ بندے کفر کرے، شرک کرے، گناہ کرے، باوجود ان کے اس کے رزق ان کا نہیں روکتا۔ جو فرشتے ان کے نام اعمال لے کر کے، ان کے گناہ لے کر کے اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، انہی کے ہاتھ سے ان کا رزق اتار دیتا ہے۔ وہ تو ایسا رحیم اور کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس رحیم اور کریم رب کے غفلت میں ڈال رکھا؟ کس چیز نے تجھے غفلت میں ڈال دیا؟ کیوں تو اپنے اس کریم پروردگار کو بھول گیا؟ تو نمرود فرعون چونکہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، رب نے فرمایا کہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اور ایک بچے سے ڈر رہا ہے، اپنی موت کا خوف، اپنی سلطنت کے چھن جانے کا ڈر ہے تجھے۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز کہ تو جب خدا کہہ رہا ہے تو تیرے پاس اتنا بھی علم نہیں کہ تو اس بچے کو پہچان سکے کہ وہ بچہ کون ہے، کیونکہ جو رب ہے، رب کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور وہ ایسی زبردست قدرت والا ہے کہ اس کے سامنے ساری طاقتیں بیکار ہو جائیں۔ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز فیکن ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکن وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی شان تو یہ تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ تیرے اندر تو ایک صفت بھی نہیں، تو انسان بھی بن نہ سکا، تیرے اندر تو انسانیت بھی باقی نہیں، تو ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، بیجا جو ہے تو بچوں کو قتل کر رہا ہے، اور تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ تجھے تو اتنا بھی علم نہیں ہے، اتنی بھی خبر نہیں۔ یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ ایسا عالم الغیب ہے کہ ہر ذرہ اور ہر قطرہ، کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں کہ جو اللہ کے علم میں موجود نہ ہو، اور ہما وقت اس کے علم میں موجود ہے۔ اللہ سے کوئی چیز کبھی غافل نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، یہاں تک کہ انسان کے قلب میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہے وہ سب اللہ انسان کی پیدائش سے پہلے سے جانتا ہے۔ کہا کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، تجھے یہ بھی خبر نہیں کون بچہ ہے جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا؟ اب لے اسی بچے کو تیرے گھر میں پرورش کروائے، جس سے تجھے اتنا خوف ہے اور جس سے تو اتنا ڈر رہا ہے، اب اس بچے کو تیرے ہی گھر بھیج کر کے تیرے ہی ہاتھوں سے اس کی پرورش کروائی جائے گی، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، قضا اور قدر کیا چیز ہوتی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ فرعون کو سبق سکھانا مقصود تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب تم خوف محسوس کرو تو اس بچے کو ایک دریائے نیل میں ڈال دو۔ آپ کی والدہ نے آپ کو تابوت میں رکھا اور اس تابوت کو اچھی طریقے سے سیل کر دیا، پیک کر دیا، اور اس کے بعد اس کو لے جا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہاں ایک چیز، اب یہ تابوت ہر طرح سے بند تھا، جس میں ہوا اور روشنی کا کوئی گزر نہیں، بالکل ایک قبر کی مانند، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس میں بحفاظت رہے۔ وہ قبر کی مانند تھا، وہ جو تابوت تھا بالکل پیاک تھا، نہ اس میں ہوا جا سکتی تھی، نہ اس میں روشنی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس تابوت میں بھی زندہ رکھا۔ وہ اللہ قادر مطلق ہے، اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ وہ اللہ قادر مطلق ہے، اس نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنی اپنی قبروں میں زندہ رکھا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ یہ دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس تابوت میں زندہ ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہے۔ اللہ قادر ہے وہ تمام نبیوں کو اپنی اپنی قبروں میں بھی زندہ رکھے ہوئے۔ جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، وہ اپنا عقیدہ درست کر لے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ بہرحال
تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو تابوت میں ڈال دیا۔ ابھی ادھر حال یہ تھا کہ فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی، اور اس کی ایک ہی بیٹی جو اس کو سب سے زیادہ مکرم اور محبوب تھی، اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور اس کی بیٹی روزانہ اس کے دربار میں آ کر کے 3 حاجتیں پیش کرتی، 3 باتیں بیان کرتی، اور وہ تینوں کو اسی وقت پورا کر دیتا۔ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا، لیکن اس کی بیٹی جو ہے برس کی بیماری میں مبتلا تھی، کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھی، اور ایسی بیماری لا علاج تھی وہ اس وقت کہ کوئی اس کا علاج ہی نہ تھا۔ یہاں تک کہ فرعون نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے اطباء اور حکیموں کو بلایا اور پوچھا کہ اس کے علاج کا طریقہ کیا ہے، اس کی یہ بیماری دور کیسے ہوگی؟ تمام اطباء نے اور حکیموں نے جواب دے دیا کہ فرعون اس بیماری کا علاج ابھی ہے ہی نہیں، دنیا میں ابھی اس بیماری کا علاج ہے ہی نہیں۔ اس وقت کی بات ہے، آج تو الحمدللہ حضور کا زمانہ ہے، کئی چیزوں کی دریافت ہو چکی، میں اس سے پہلے بھی کہا حضور کا زمانہ ہے، اخیر نبی کا زمانہ ہے، ہر چیز اپنے عروج پر، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ برکتیں ہیں۔ بہرحال تو اس وقت اس کا علاج تھا بھی نہیں، یا رہا بھی ہو تو اس وقت کے اطباء اور حکیموں کے پاس نہ تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، اپنے ہاتھ اٹھا لیے کہ فرعون اس بیماری کا علاج ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر فرعون نے نجومیوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا، ساحروں کو بلایا، اور کہنے لگا کیا تم اس بیماری کا علاج جانتے ہو؟ کیا تم اس بیماری کا علاج کر سکتے ہو؟ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے ہم اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ایک راستہ تجھے بتا سکتے، ایک چیز تجھے بتا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تیری بیٹی کو شفا اس چیز سے مل سکتی ہے کہ جب کوئی چیز دریا میں بہتی ہوئی آئے، کوئی بچہ جب دریا میں بہتا ہوا آئے، اس کا لعاب دہن لے کر کے، اس کا تھوک لے کر کے جب تیری بیٹی کو لگایا جائے گا تو تیری بیٹی اسی وقت شفا یاب ہو جائے گی، اور یہ معاملہ فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں مہینے میں فلاں وقت پر ہو۔ تو فرعون کے نجومیوں نے اس کو یہ بات بتا دی تھی کہ جب فلاں دن، فلاں تاریخ اور فلاں وقت آ جائے تو اس وقت دریا میں سے ایک چیز ظاہر ہوگی، بعض روایتوں کے مطابق ہے کہ ایک چیز ظاہر ہوگی، بعض روایتوں کے مطابق ہے کہ ایک بچہ ہوگا جس کا لعاب لگانے سے تیری بیٹی شفا یاب ہو جائے۔ لہٰذا جب وہ وقت آیا، وہ دن آیا، ادھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ادھر ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس تابوت میں رکھا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ وہ تابوت چلتے چلتے اس تاریخ تک وہاں پہنچا، چونکہ فرعون کا جو گھر تھا تو وہ اس طریقے سے تھا کہ سمندر سے ایک نہر اس کے گھر کے قریب آئی ہوئی تھی، لہٰذا اس دن اور اس تاریخ پر فرعون نے جشن کا اعلان کر دیا، اور اپنے تمام حوارین کے ساتھ، اپنے تمام کنبے کے ساتھ سمندر کے کنارے جا کر کے بیٹھ گیا کہ وہ چیز آج سمندر سے آنے والی ہے، آج وہ چیز دریائے نیل سے نکلنے والی ہے، لہٰذا تمام انتظام اس نے کر کے رکھ دیے۔ اور اس کی بیٹی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک طرف نہانے کے لیے چلی گئی، اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم وہ بھی اس کے ساتھ تھی، اور یہ بڑی مومنہ عورت تھی، ان کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے آپ سنیں گے کہ یہ مومنہ تھی۔ ان پر بھی فرعون نے بڑے ظلم و ستم کیے، انہوں نے کبھی فرعون کو خدا نہیں مانا، کبھی اس کو سجدہ نہیں کیا، یہ ایک اللہ کی بندگی کرتی تھی، اللہ کو مانتی تھی۔ تو لہٰذا بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ آپ مومنہ ہی تو آپ بھی اپنے اسی نہر کے قریب جو ہو کر کے گزرتی تھی، اس کے محل سے وہی بیٹھی ہوئی تھی قریب، لہٰذا دور سے کوئی چیز تیرتی ہوئی انہیں نظر آئی۔ فرعون نے فوراً حکم دیا کہ جا کر کے اس چیز کو پکڑ کر کے لے آؤ، وہ چیز کیا ہے جو بہہ کر کے آ رہی ہے سمندر میں، اسے لے کر کے آؤ۔ لہٰذا اس کے سپاہی فوراً پانی میں کودے اور اس تابوت کو انہوں نے لیا اور لا کر کے فرعون کے سامنے رکھ دیا۔ فرعون نے کہا کہ اس تابوت کو فوراً کھولا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے بہت کوشش کی کہ تابوت کو کھول لیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ اس نے کہا اس کو توڑ دیا جائے۔ اس کو توڑنے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن ان سے وہ تابوت نہ کھلا اور نہ ٹوٹا۔ اب جب وہ لوگ سب عاجز آ گئے کہ یہ چیز تو کھلتی ہی نہیں، کہ کیا معمہ ہے، تو چونکہ اس کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم وہیں موجود تھی، آپ اس منظر کو دیکھ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک مومن کو اللہ کیسا نور عطا فرماتا ہے، جو حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، ڈرو مومن کی فراست سے، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ چونکہ بی بی آسیہ اس وقت مومنہ تھی، آپ نے فرعون کو کبھی سجدہ نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ بصیرت عطا فرمائی کہ بی بی آسیہ نے اس تابوت کے اندر نور دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس تابوت کے اندر کوئی نورانی چیز موجود ہے، نور نکل رہا ہے۔ بی بی آسیہ اس تابوت کے قریب گئی اور تھوڑی سی آپ نے محنت کی اور آپ سے وہ تابوت کھل گئے۔ پتہ چلا اللہ والے جو نیک ہوتے ہیں ان کے مبارک ہاتھوں میں وہ برکتیں ہوتی ہے کہ نہ کھلنے والی نہ ہونے والی چیز بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کو وہ کشف اور کرامات عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی بندگی کرے اور اس پر ایمان لائے، نیک اعمال اخلاص کے ساتھ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کرامات کا ظہور اس سے فرماتا ہے۔ چونکہ اس کو کافی دی، باقی تو سب جو ہے گناہوں میں اور کفر اور شرک میں مبتلا تھے، تو چونکہ اللہ نے آپ کی اس ذریعے سے اس کرامت کا ظہور فرمایا۔ بی بی آسیہ نے جیسے اس کو کھولا تو اس کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام نمودار ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس تابوت میں تھے، انہوں نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی سے ایسا نور نکلا جسے دیکھتے ہی تمام فرعونی اور خود فرعون موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے تو عاشق ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی رہ گئے کہ کیسا خوبصورت اور حسین و جمیل بچہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی محبت اسی وقت ان کے دل میں ڈال دی گئی، اور اس کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لعاب لے کر جب اپنے بدن پر لگایا تو اسی وقت اللہ نے اس کو شفا عطا فرمایا، اسی وقت وہ شفا یاب ہوگی۔ بچپن ہی سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی عظمت کو جب ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس شان کے ساتھ ان کی عظمتوں کو وہ ظاہر فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی فرعون و فرعونیوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے رہے، اور ان کی محبت، موسیٰ علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی، ان کو سکون سا میسر آیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد فرعون اور فرعونیوں کو ایک سکون کی کیفیت محسوس ہوئی، ان کے دل میں ایک طمانینت سی پیدا ہو۔ پتہ چلا اللہ والوں کو دیکھنے سے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، اللہ والوں کی زیارت کرنے سے دلوں میں طمانینت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں جو تو طاقت و قوت آتی ہے، اعمال میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام جب حضور کو دیکھتے رہتے تو حضور کا دیکھنا ان کے لیے غذا کا کام کرتا۔ حضور کو جب دیکھتے تو فرماتے یا رسول اللہ، ہم جب آپ کو دیکھ لیتے ہیں اپنی بھوک کو بھول جاتے ہیں، اپنی پیاس کو بھول جاتے ہیں، اپنے غموں تک کو بھول جاتے ہیں۔ ان اللہ والوں کی زیارت کچھ شان کی ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ صحبت اولیاء جو ہے، اولیاء اللہ کی جو صحبت ہے، ان کی بارگاہ میں رہنا، ان کو دیکھنا جو ہے تو یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے دلوں میں سکون آتا ہے۔ تو اولیاء اللہ، انبیاء کی شان تو کتنی بلند و بالا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، کیوں نہ۔ یہ خود موسیٰ علیہ السلام شب معراج آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو 9 مرتبہ دیکھتے رہے۔ آپ سنیں گے آگے، ویسے تفصیل کے ساتھ، لیکن بات آئی تو اشارت میں ذکر دوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من رائی فقد رائی الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا خدا ہی کو دیکھا۔ شب معراج جب موسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ سنیں گے آگے واقعہ، تو موسیٰ علیہ السلام جس مدعا کو ربی ارنی کہہ کر کوہ طور پر نہ پا سکے، وہی مدعا ان کا جو ہے تو شب معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پورا ہو رہا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں جا کر کے لوٹ کر آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، حضور کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور کے چہرے میں، حضور کی آنکھوں میں خدا کا جلوہ نظر آ رہا۔ ان اللہ والوں کی صورتیں ہی ہوتی ہے۔ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تو اللہ والا ہے، تیری شان بھی بڑی نرالی ہے۔
تو حضور علیہ السلام کی شان بڑی بلند، یہی وجہ کہ صحابہ کرام کو جو سب سے بڑا مرتبہ صحابیت کا ملا صرف اور صرف اس وجہ سے ملا کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لیا۔ اب وقت کا غوث اور قطب بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں سے اندازہ کرے کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کی زیارتیں کرنا، ان کو دیکھنا کس قدر فضیلت اور رحمت اور افضلیت کا سبب ہے۔ تو غرض کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان لوگوں کے دلوں میں بھی جب قرار آ گیا، اور جیسے ہی فرعون کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کا لعاب دہن لے کر کے اپنے برس کے مقامات پر لگایا تو اسی وقت وہ شفا یاب ہوئی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے معجزات اور کرامات کا ظہور ہونے لگ گیا، لہٰذا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے گلے سے لگایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے لعاب دہن کی یہ فضیلت کہ بچپن ہی سے آپ کی کرامات کا ظہور ہونے لگا، اور آپ کے لعاب کو جب اس کی بیٹی نے لگایا تو وہ فوراً شفا یاب ہوگی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کی فضیلت کا عالم کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب کی فضیلت کیا ہے؟ بات آئی تو صرف اختصار کے ساتھ چند باتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سماعت کروں کہ حضور کے لعاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی تاثیر رکھی، کیسی شفا اللہ نے رکھی ہے، کیسی برکتیں اللہ نے حضور علیہ السلام کے لعاب میں رکھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعوت کی، اور دعوت میں آپ نے ایک بکری کا بچہ ذبح فرمایا، اور کچھ لوگوں کا ہی انتظام اس میں ہو سکا، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا رسول اللہ کے سلام میرے گھر آپ کے ساتھ چند اصحاب کو دعوت ہے، جنگ خندق کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی، تمام صحابہ جو ہے تو بھوک سے پریشان ہے۔ سرکار اسلام نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج سب کی جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنی تو تھوڑا سا چہرے پر تو ایک بشری تقاضے کے تحت خیال گزرا کہ میں نے تو سرکار سے کہا کہ رسول آپ کے ساتھ چند اصحاب کو ہے۔ جب گھر آئے بیوی سے بات کہی تو بیوی کا بھی عقیدہ دیکھے، اس دور کی عورتیں بھی کیسی تھیں، صحابیہ کے معاملات بھی کیسے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دعوت پیش کی کہ یا رسول السلام آپ کے ساتھ چند اصحاب کی دعوت ہے، تو حضور علیہ السلام نے تمام اہل خندق کو دعوت دے دی۔ تو آپ کی بیوی فرماتی ہے کہ ہم نے جتنا انتظام کیا ہم نے اس کی دعوت دے دی، اب جس نے دعوت دی ہے وہ خود انتظام کریں گے۔ حضور نے دعوت دی ہے، حضور انتظام فرمائیں گے۔ اور ہوا وہی کہ سرکار تشریف لائے اور فرمایا کہ آٹا میرے آنے سے پہلے مت گوندنا، اور جب تک میں نہ ہوں ہانڈی چولہے پر مت چڑھانا۔ حضور تشریف لائے، اپنا لعاب دہن سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس ہانڈی میں ڈال دیا، اور پھر اپنا لعاب تھوڑا سا اس آٹے میں ڈال کر فرماتے ہیں کہ ایک عورت اور بلا لو روٹیاں بنانے والی، اور جب تک سب لوگ کھانا نہ کھا چکے اس ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام اہل خندق، تمام صحابہ سیر ہو گئے، سب نے کھانا کھا لیا، اور ہانڈی میں جتنا کھانا تھا اتنا کھانا اب بھی موجود ہے، اور جتنا آٹا گننے کے لیے لیا گیا تھا اب بھی اتنا آٹا موجود ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب دہن کی فضیلت۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک راستے سے گزر رہے، صحابہ کرام کو پانی کی پیاس لگی، ایک کنواں وہاں موجود تھا، اس کا پانی جب حضور صحابہ نے پیا تو کہا رسول اللہ اس کا پانی تو بڑا کڑوا ہے، بڑا کھارا ہے۔ سرکار السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، سرکار السلام نے فرمایا تھوڑا پانی لاؤ۔ سرکار نے پانی لیا، اپنے منہ میں پانی رکھا، اور اس کنویں میں سرکار نے کلی فرما دی، اس کنویں میں اس پانی کو اپنے منہ سے ڈال دیا، وہ کھارے پانی کا چشمہ اسی وقت میٹھا ہو گیا۔ جب صحابہ نے پانی نکال کر پیا تو جو پانی ابھی کڑوا تھا حضور کی کلی فرماتے ہی وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب دہن کی فضیلت ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا اور وہ آنکھ باہر نکل کر کے آ گئی۔ اب صحابی کا عقیدہ دیکھو
کوئی اور ہوتا تو کہتا ہے کہ ارے نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی کے پاس جانا شرک ہے، لیکن صحابی ہے، صحابی کا عقیدہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا یہ آنکھ بھی صحیح ہو جائے گی، اپنی آنکھ کو لے کر آئے، یا رسول علیہ السلام یہ میری آنکھ نکل گئی ہے اسے درست فرما دے۔ سرکار نے فرمایا اے قتادہ اگر چاہو تو اس کے بدلے آخرت کا اجر لے لو۔ کہا یا رسول اللہ مجھے تو اس وقت آنکھ کی حاجت ہے۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن اس آنکھ پر لگا کر اپنی جگہ رکھ دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے خدا کی قسم پہلے سے زیادہ روشنی ساتھ میں آئی۔ آج ڈاکٹر اگر آپریشن بھی کرتے ہیں تو کتنے انہیں انسٹرومنٹ اپنے ساتھ رکھنا پڑتے، کتنے اوزار انہیں اپنے پاس رکھنا پڑتے، آنکھ کو پہلے سن کرنا پڑتا ہے، کیا کچھ انتظامات نہیں کرنے پڑتے، اور پھر جا کر کے آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے۔ میرے آقا نے صرف لعاب دہن لگا دیا، آنکھ کی روشنی بھی آ گئی اور آنکھ بھی درست ہو گئی۔ یہ میرے آقا کے لعاب کی فضیلت ہے۔ جب غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر کو سانپ نے ڈس لیا تو صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں ڈسا گیا۔ سرکار اسلام نے وہاں بھی اپنا لعاب صدیق اکبر کے اس ڈسے ہوئے مقام پر لگا دیا، اسی وقت زہر کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ آج اگر سانپ ڈس لے تو لوگوں کو جو ہے تو ہاسپٹل لے کر بھاگنا پڑتا ہے، انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، زہر چسوانا پڑتا ہے، اتروانا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور صحابہ اور مفسرین فرماتے کہ وہ جو سانپ غار ثور میں موجود تھا وہ 1000 سال پرانا سانپ، اور سانپ جتنا پرانا ہوتا ہے اس کا زہر اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کا تھا، اور اس نے کئی نبیوں سے حضور کی آمد کی بشارت سن رکھی تھی، اور اس نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنا تھا کہ حضور جب ہجرت فرمائیں گے تو غار ثور میں آ کر ٹھہریں گے۔ وہ حضور کی زیارت کے لیے اس غار ثور میں آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ اتنا پرانا سانپ تھا، کتنا زہر اس کا قاتل ہوگا، لیکن جب صدیق اکبر کو ڈس لیا تو میرے آقا علیہ السلام نے جیسے ہی لعاب دہن لگایا سارا زہر کا اثر ختم۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے پانی سے شاداب جانو جینا اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، اور جس سے خاری ہوئے شیرے جا بنے اس زلال ہلاوت پہ لاکھوں سلام۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب دہن کی یہ فضیلتیں ہیں، اور بے شمار اس کی اور بھی فضیلتیں ہیں۔ تو چند باتیں چونکہ اس ضمن میں آ گئی تو میں نے آپ حضرات کے گوشے گزار کر دی۔ تو چونکہ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قدرت اور شان عطا فرماتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح کے بشر ہے، ہمارے جیسے عام انسان ہے، ذرا وہ اپنا تھوک ایک پانی میں ڈال کر اپنے بچے کو ہی پلائے، بچے کو نہ پلائے، خود اپنا تھوک چاٹ کر کے دکھا دے، کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کو گھن آتی ہے خود اپنے تھوک سے، جب تک یہ لعاب یہ تھوک اس کے اپنے منہ میں ہے اس کو نگلتا رہے گا، لیکن جیسے یہ باہر نکل جائے تو انسان خود اپنے تھوکے ہوئے کو نہیں چاٹ سکتا۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے اور سرکار جب کلی کرتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس کلی سے نکلنے والے پانی کو، سرکار کے منہ سے نکلنے والے اس پانی کو لینے کے لیے صحابہ دوڑ پڑتے تھے، اور اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اسے اپنے چہروں پر مل لیا کرتے، اور جس کو نہ ملتا، وہ جس صحابی کو نہ ملتا تو جس کے ہاتھ میں وہ پانی پڑ جاتا دوسرے صحابی اس کے ہاتھ پر ہاتھ مل کر اسے اپنے چہرے پر مل لے تاکہ برکت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ آج کوئی اپنا تھوکا ہوا نہیں چاٹ سکتا، اور نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہو، اپنے جیسا عام انسان سمجھتے ہو۔ اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے تو ان کا رب بہتر جانے، جس رب نے ان کو یہ فضیلتیں، یہ عظمتیں اور یہ بلندی عطا فرمائی۔ صحابہ کرام سے سیکھو کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، ہم سے دلیلیں مانگتے ہو کہ کہا یہ ہے کہا وہ ہے۔ صحابہ نے کبھی دلیل نہیں مانگی تھی، صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن میں کہا لکھا ہے کہ نبی جب وضو کرے تو نبی کے وضو کے پانی کو جب تو جھیل لو، قرآن میں کہا لکھا ہوا ہے کہ جب نبی کلی کرے تو نبی کے پانی کو ہاتھ میں لے کر کے اسے اپنے چہرے پر مل لو، قرآن میں کہا لکھا ہے کہ حضور جب اپنے بالوں کو ترشوائے تو حضور کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو جاؤ اور ایک بال شریف بھی زمین پر گرنے نہ دو، قرآن میں کہا لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بولو براز کرے تو اسے جا کر کے اٹھا لو، قرآن میں نہیں لکھا ہے۔ صحابہ نے کبھی دلیل نہیں مانگی، بلکہ صحابہ نے اپنے عقیدے کو، اپنے عشق کو ثابت کر دکھایا کہ ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں، ہم عاشق ہیں، ہم عشق کرنے والے ہیں، ہم دلیلیں نہیں مانگتے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا گی۔
صحابہ تو عشق رسول کا جام پیے ہوئے تھے، انہیں دلیلوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو حضور ان کے سامنے سب سے بڑی دلیل موجود ہے۔ سرکار نے خود انہیں منع نہ کیا، اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سرکار سے سامنے جب صحابہ یہ عمل کرتے تھے تو حضور نے منع نہ کیا بلکہ پسند فرمایا، اس سے بڑی دلیل صحابہ کی بھی اور کیا چاہیے؟ آج ہم سے دلیلیں مانگتے ہو کہ کہاں لکھا ہے کہ نبی کا میلاد مناؤ، کہاں لکھا ہے کہ جلوس نکالو، کہاں لکھا ہے کہ یہ کرو۔ آج ایسی حرکتوں کی وجہ سے غیروں کو ہمت ہو گئی کہ آج وہ حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ آج غیروں کی ہمتیں بڑھ گئی کہ آج وہ ہماری مساجد پر حملے کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہمارے دلوں میں خود ہمارے نبی کی عظمت نہ رہی۔ آج ہم نے لوگوں سے اپنے اسلام کو نہیں منوایا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عشق سے اور اپنی محبت کے افعال کے ذریعے ہم نے لوگوں کے سامنے یہ ثابت ہی نہیں کر دکھا پاتے ہیں کہ ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ارے صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ اگر باپ بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا، بیٹا گستاخی کرے تو باپ تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، اور آج حضور کی عظمت پر حملے ہو رہے ہیں، حضور کے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، حضور پر نازل ہونے والی کتاب کو جلایا جا رہا ہے، ان مساجد کو توڑا جا رہا ہے۔ کیا کچھ آج ظلم و ستم نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن آج مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ غیرت مر چکی ہے، وہ عشق جو صحابہ کے یہاں تھا آج اس کا ایک ادنا سی جھلک بھی ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی۔ ارے ان وہابی دیوبندیوں کو تو چھوڑو، جن کے یہاں یہ چیز تو موجود ہی نہیں ہے، جو خود حضور کے گستاخ ہے، یہ کیا کبھی میدان میں نکلیں گے؟ لیکن وہ لوگ، وہ سنی جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے وہ کیوں ثابت نہیں کر دکھاتے کہ ہم حضور کے سچے امت ہیں؟ کیوں ہماری غیرت اتنی مردہ ہو گئی ہے؟ بس فضائل کو سن لینا، کرامات کو سن لینا اور سبحان اللہ کہہ کے خاموش ہو جانا، اتنا ہی اب ہمارے اندر جذبہ باقی رہ گیا۔ صرف ہم وقتی طور پر نعرے لگا کر خاموش ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر احتجاج کر کے خاموش رہ جاتے ہیں۔ ارے ان صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو کہ جب بھی حضور کی عظمت پر حملہ ہوا تو وہ فوراً اپنی جان مال لے کر کے حضور کی بارگاہ میں سب کچھ قربان ہو، وہ سب کچھ گوارا کر سکتے تھے، لیکن حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے، حضور کے اسلام پر حرف آ جائے، یہ انہیں ہرگز گوارا نہ تھا۔ سرکار کے وصال کے فوراً بعد جب فتنہ ارتداد نے سب اٹھایا، فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر روانہ کر دیا۔ عمر فاروق نے کہا کہ صدیق اکبر کیا آپ ان لوگوں سے جنگ کرو گے جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ ان لوگوں نے چونکہ زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہے، کہ میں ایسے لوگوں سے جنگ نہ کروں۔ جب ان کے آپس میں گفتگو ہوئی تو صدیق حضرت عمر فاروق کہتے کہ واللہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اس وقت اللہ نے صدیق اکبر کے سینے کو اتنا کشادہ اور وسیع فرما دیا کہ اگر اسلام کو سب سے زیادہ کسی نے سمجھا تو وہ صدیق اکبر ہے۔ حضور کے وصال کے بعد جب تمام صحابہ غم سے نڈھال ہو گئے تھے، صرف صدیق اکبر کی ذات تھی جو اس وقت بھی جو ہے تو بالکل اسلام کے لیے سینہ سپرد کیے ہوئے کھڑے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام صحابہ تو غم میں رہے اور دشمن آ کر کے حملہ کر دے۔ یہ صحابہ کرام کا اسلام کے لیے جذبہ تھا، انہوں نے تو اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آج ان کی قربانیوں کی بدولت یہ دین ہمارے پاس ہے، آج ان کی قربانیوں کے سبب ہم مسلمان ہیں، اور آج ہم ان قربانیوں کو بھلا چکے ہیں۔ آج وہ احساس مر چکا، اس لیے آج جگہ جگہ پر یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں کوئی گستاخی کرتا تو فوراً صحابہ اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ عمر فاروق کی بارگاہ میں منافق اور یہودی کا معاملہ بارہا سن چکے ہیں کہ جس فیصلے کو حضور نے یہودی کے حق میں کر دیا تھا منافق نے قبول نہ کیا، اور عمر فاروق کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے اس فیصلے پر اعتراض ہے، آپ بہتر فیصلہ کریں۔ معاذ اللہ، اتنا سنتے ہی عمر فاروق نے کہا اب بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ فوراً گئے، تلوار لے اس کا سر قلم کر دیا، کہا حضور کے فیصلے کو جو نہیں مانتا اس کا فیصلہ میری تلوار کر دی۔ تو حضور کے گستاخوں کو تو صحابہ فوراً چن کر قتل کر دیتے تھے، اور آج اتنی جرت بڑھ گئی، آج اتنی ہمت بڑھ گئی کہ آج حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام کی ازواج کے عصمت پر حملے ہو رہے ہیں، قرآن مقدس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور مسلمان اب بھی بے غیرتی کی نیند سو رہا ہے۔ کس منہ سے اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟
اگر محشر میں پوچھ لیا گیا کہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں اور صرف نعرے لگانے والوں، بتاؤ اس وقت تمہاری غیرت و حمیت کہاں تھی جب میری عظمت پر حملے ہو رہے تھے، جب میرے اسلام پر حملے ہو رہے تھے؟ اس اسلام کی خاطر میرے حسین نے اپنا کنبہ لٹا دیا، تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا؟ صرف سوشل میڈیائی مجاہدین بن کر رہ گئے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے غازی بن گئے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر نعرے لگا لیے، تم نے سمجھا ہمارا حق پورا ہو گیا، ہم نے حق ادا کر دیا اسلام کا؟ ارے اسلام تو وہ ہے جو قربانی چاہتا ہے، اسلام تو وہ ہے جو تم سے قربانی چاہتا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں نے اسی لیے پچھلے ہفتے بھی کہا کہ اسلام اللہ تعالیٰ اب کوئی معجزے نہیں دکھانے والا، اب آسمان غیبی مدد کے انتظار میں مت رہو، خود مسلمانوں کو اٹھنا ہوگا۔ کیوں کہا؟ اسی لیے کہا۔ تو یہ ضرورت ہے اس وقت کہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھے، اپنی طاقت کو پہچانے کہ رب تعالیٰ نے اس کو ایمان کی ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ جس وقت یہ عمل اخلاص کے ساتھ میدان میں آ کر صرف ایک نعرہ لگا دے تو پھر پوری زمین بھی تھرانے لگتی ہے۔ بدر کے میدان میں جب 313 صحابہ ایک طرف تھے اور 1000 کا لشکر ایک طرف تھا، تب بھی کفار کے دل ان صحابہ کی ہیبت سے کانپ رہے تھے۔ صحابہ ادھر سے جب نعرہ لگاتے اللہ اکبر کا تو کئی کفار و مشرکین کی تلواریں چھوٹ کر زمین پر گر جاتی تھیں۔ اور آج مسلمانوں کا حال، آج تو یہ ہاتھ میں موبائل اٹھائے کیا تلوار اٹھائے گا؟ اور اپنے اجداد کی تاریخ کو دیکھو، اپنے اسلاف کی تاریخ کو دیکھو، کانپتے ہاتھوں سے تلوار اٹھانے والے، تیرے اجداد سے تاریخ بنانے والے، زندہ رہنا ہے تو پھر خود کو مٹانا سیکھو، گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے، جو اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں کہ ہماری جان بچ جائے، ہم محفوظ رہ جائے، دوسرا آگے ہو جائے، ایسے لوگ ہمیشہ گھٹ گھٹ کر کے مرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کی خاطر اگر اپنا سب کچھ قربان کرو گے تو اللہ پھر تمہیں حیات جاویدانی عطا فرمائے گا۔ تو غرض کے اس واقعے میں پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت کا کام انجام دیا۔ فَالْتَقَطُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحُزْنًا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، کہ فرعون نے اسے اٹھا لیا اور وہ اس کے گھر والوں کے لیے غم کا سبب بنا، حالانکہ وہ ان کا دشمن تھا، اور فرعون اور اس کا جنود اور حامان اور اس کا لشکر خطا کار ہے۔ وہ لوگ ہی نہیں سمجھ پائے کہ موسیٰ علیہ السلام جس بچے سے ہم ڈر رہے ہیں اسی بچے کو ہم نے اٹھا لیا اور یہی بچہ ہمارے غم کا موجب بنے گا، یہی ہمارا دشمن بنے گا، یہی ہماری سلطنت کو تباہ برباد کرے گا۔ اس کو اس کی سمجھ نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ کی قضا اور اس کی قدر ہر چیز پر غالب رہتی ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم بہت زیادہ ہوشیار ہیں، بہت زیادہ دیر شانے ہیں۔ تو ایسے لوگ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی تدبیر کرنے پر آتا ہے، جو لوگ اپنی چالاکیوں سے بھولے بھالے لوگوں کو جو ہے تو پھنسا لیتے ہیں، انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کا مال لوٹنے میں یا انہیں دغا دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا رب نہیں دیکھ رہا۔ رب کائنات ہر چیز سے باخبر ہے، اور جب وہ اپنی تدبیر فرماتا ہے تو پھر ساری تدبیریں بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ انسان کی تمام طاقتیں اور تمام چالاکیاں سب بے بس ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے قضا و قدر پر ایمان رکھے، رب تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل نیک کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع ہے اور پچھلے ہفتے مباح، حرام اور مکروہ تحریم اس سے متعلق میں نے عرض کیا، آج اساءت یعنی وہ کام کہ جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا ضروری ہے، جس کا کرنا برا اور جس سے بچنا ثواب ہے، کبھی کبھار کرنے والا بھی لائق عتاب اور ہمیشہ کرنے کی عادت بنا لینے والا مستحق عذاب ہے۔ فعل اساءت مقابل ہوتا ہے فعل سنت مؤکدہ کے۔ جو کام سنت مؤکدہ ہے اس کا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جیسے کہ فجر کے پہلے کی 2 رکعت نماز، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء نے اس کو بقریب واجب تک کے لکھا ہے۔ ظہر کے پہلے کی 4 رکعت نماز اور فرض نماز کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ،
اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ ہے، جو اس کو نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت موقدہ کو اس نے ترک کیا۔ اسی طرح مکروہ تنزیہی، جس کا کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، جس کے کرنے پر عذاب بھی نہیں لیکن اس کی عادت ڈالنا برا ہے، اس فعل سے بچنے میں بھی اجر و ثواب ہے، اور فعل مکروہ تنزیہی مقابل ہوتا ہے فعل سنت غیر موقدہ کے۔ لہٰذا وہ کام جو سنت غیر موقدہ ہے، جس کو حضور نے نہیں کیا ہے، اگر کوئی کرے یا نہ کرے تو اس سے بھی متعلق مکروہ تنزیہی جو فعل ہے اس کو کوئی کرتا ہے تو اگرچہ وہ اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے اس پر اس کو، لیکن شریعت نے اس کو پسند بھی نہیں کیا ہے۔ اس کو آپ ایسا سمجھ لیں، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے کہ انسان کے ناک کی رطوبت، ناک سے جو پانی نکلتا ہے، جو رطوبت نکلتی ہے نا، تو وہ پاک ہے، لیکن ہر طبیعت اس سے گھن محسوس کرتی ہے، ہر طبیعت اس سے جو ہے تو ایک کراہت محسوس کرتی ہے کہ اگر ناک سے نکلنے والا جو پانی وہ کسی کو لگ جائے بدن پہ تو انسان بھی اس سے کراہت محسوس کرتا ہے، اگرچہ وہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ فعل جو مکروہ تنزیہی ہے، اسے سمجھے کہ وہ فعل شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، اس میں کراہت ہے، اس کو چھوڑ دے، اس سے بچے، ورنہ وہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کے ایک نفاست پسند انسان کے بدن پر جیسے ناک کی رطوبت لگ جائے جس میں اسے کراہت محسوس ہوتی ہے نا، بس ایسا سمجھ لے قیامت کے دن اس کے اعمال پر اگر مکروہ تنزیہی کا دھبا لگاؤ گا نا، وہ ایسا ہی کراہت اس کو محسوس ہو۔ بہت سوچیں گے کاش میں نے دنیا میں یہ مکروہ تنزیہی کا فعل نہ کیا ہوتا تو آج میرے اعمال پر یہ کراہت نہ ہوتی۔ تو سمجھیں، خلاف اولا اس فعل کو کہتے ہیں جس کا چھوڑنا اور اس سے بچنا بہتر تھا لیکن اگر کر لیا تو کوئی مضائقہ بھی نہیں، اور خلاف اولا مقابل ہوتا ہے فعل مستحب کے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا